MBS آنرز میں کو ایجوکیشن پر پابندی، پرائیویٹ کالجز میں مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں ہوگی، لڑکے اور لڑکیوں کی الگ الگ کلاسز لازم قرار، کالجز سے 28 فروری تک بیان حلفی طلب، خلاف ورزی پر کالج کا الحاق ختم، ادھر سینکڑوں کالج اساتذہ کے اکیڈمی چلانے کا بھی انکشاف، ایجوکیشن اتھارٹی نے پرائیویٹ پڑھانے والے اساتذہ کی فہرست مانگ لی، نوکری سے چھٹی کا امکان۔ محکمہ صحت لاہور میں کرونا ویکسینیشن مکمل کرنے میں ناکام، مہلک وائرس کی 5ویں لہر میں تیزی، خطرہ مزید بڑھ گیا، 86 لاکھ لاہوریے تاحال ویکسینیشن سے محروم، ایک برس میں صرف 51.5 لاکھ افراد کی ویکسینیشن ہوئی، گھر گھر ویکسین لگانے کی مہم کا تیسرا مرحلہ شروع، 14 روز میں 35 لاکھ شہریوں کی ویکسینیشن کا ہدف حاصل کرنا مشکل۔ کرونا وائرس مزید 5 زندگیاں نکل گیا، 1021 نئے مریض رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 13.9% ریکارڈ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول والٹن میں 8 طالبات اور 4 ٹیچرز کی کرونا رپورٹ مثبت، اسکول کو 6 فروری تک بند کر دیا گیا، اسکول کو دوبارہ ڈس انفیکٹ کرنے کے بعد کھولا جائے گا، ادھر بازاروں اور مارکیٹس میں SOPs کی پابندی نہ ہونے کے برابر، ٹرانسپورٹرز بھی احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ لاہور میں بادل پھر برسنے کو تیار، محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹوں میں بارش کی پیشگوئی، شہر میں فضائی آلودگی بھی برقرار، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر براجمان، ایئر کوالٹی انڈیکس 183 ریکارڈ کیا گیا، فدا حسین ہاؤس کے اطراف ایئر کوالٹی انڈیکس 291، کوٹ لکھپت میں 283، ماڈل ٹاؤن میں 255، انارکلی میں 247، ایچیسن کالج مال روڈ کے اطراف 215، پنجاب یونیورسٹی کے اطراف 195 ریکارڈ۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے 28ویں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، صدر مملکت عارف الوی نے حلف لیا، لاہور کی وکلاء برادری کا خوشی کا اظہار، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ کہتے ہیں بروقت انصاف میں مزید تیزی آئے گی۔ PTI کے نظر انداز ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کے لیے خوشخبری، کمیونٹی ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت 10-10 کروڑ ملیں گے، فنڈز گلی محلوں میں ترقیاتی کام اور سٹریٹ لائٹس کی مد میں دیے جائیں گے، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام اور سیپ پروگرام کے تحت بھی علیحدہ سے فنڈز ملیں گے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی پنجاب میں رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا، رجسٹریشن فیس میں 95%، ٹوکن ٹیکس میں 75% رعایت ملے گی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں پہلے 2 دنوں میں 25 گاڑیاں رجسٹر ہوئیں۔ پنجاب میں انیستھیزیا کے ڈاکٹرز کی تمام خالی اسامیاں پر کرنے کا فیصلہ، محکمہ پرائمری ہیلتھ نے ڈاکٹرز کے لیے فی سرجری 6000 روپے مانگ لیے، ڈاکٹرز کو اضافی الاؤنس بھی ملے گا، محکمہ خزانہ نے انیستھیزیا مینجمنٹ سروس بنانے کی سمری پر مزید تفصیلات مانگ لی۔ واسا کا نکسر پارک میں زیر زمین واٹر ٹینک کے لیے ڈسپوزل بنانے کا منصوبہ، ایریگیشن کا واسا کو نشتر ڈسپوزل سٹیشن کے لیے لاہور کینال میں کنیکشن سے انکار، محکمہ انہار نے انڈر پاسز لاہور کینال میں ڈسپوزل کنیکشن ختم کرنے کا عندیہ دے دیا، NOC جاری نہ ہونا، واسا انجینئرنگ کی ناکامی، ناقص منصوبہ بندی، انجینئرنگ حکام کی ناقص منصوبہ بندی سے سابق MD کی محنت ضائع ہونے کا خدشہ۔ شہر میں 5900 سکول غیر رجسٹر ہونے کا انکشاف، ایجوکیشن اتھارٹی کا غیر رجسٹر سکولوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، 15 فروری تک رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن دے دی، مقررہ مدت تک رجسٹریشن نہ کرنے والے سکولوں کو سیل کر دیا جائے گا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی وارننگ جاری۔ پنجاب بھر کے تعلیمی اداروں میں اسکول سیفٹی مہم کا آغاز، ریسکیو 1122 اساتذہ اور طلباء کو ایمرجنسی سے نمٹنے کی تربیت فراہم کرے گا، ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تمام اسکولوں میں رضاکاروں کی ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ بڑی شاہراہوں پر موجود تعلیمی اداروں کے باہر حادثات میں اضافہ، 1 سال میں 4 طلباء حادثات میں جاں بحق، لاہور کے 7 اسکول اور کالجز کو مرکزی گیٹ بند کر کے چھوٹے روڈ پر گیٹ بنانے کا حکم، مذکورہ اداروں میں امریکن لائسیم انٹرنیشنل اسکول، EME سوسائٹی، گورنمنٹ گرلز کالج چون، کٹاس کالج EME سوسائٹی، گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز مراکہ اور دیگر شامل۔ محکمہ ایکسائز کا بائیو میٹرک سسٹم مسائل کا شکار، ڈیلر وہیکل رجسٹریشن سسٹم 1 ماہ سے بند، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی شو روم پر ہی رجسٹریشن کا منصوبہ بند،
بایومیٹرک سسٹم کے آغاز سے ایک بھی گاڑی یا موٹر سائیکل رجسٹر نہیں کر سکے، شو روم مالکان پریشان، خامیاں دور کرنے کے بعد ڈی وی آر سسٹم بحال کرنے کی کوشش کریں گے، ایکسائز حکام کا موقف۔ پنجاب میں گاڑیوں کی انسپیکشن فیس میں 10% اضافہ مؤخر، وزیر اعلیٰ نے گاڑیوں کی انسپیکشن فیس میں اضافے کے لیے کیبنٹ کمیٹی سے رائے مانگی تھی۔ مہنگے موبائل فون مزید مہنگے، درآمدی سمارٹ فون پر بھاری ڈیوٹی زائد، آئی فون 7 پر ڈیوٹی 20,000 سے بڑھ کر 36,000 ہو گئی، آئی فون 11 پر درآمدی ڈیوٹی 24,000 سے 70,000 تک جا پہنچی، آئی فون 12 کی ڈیوٹی 40,000 سے بڑھ کر 86,000 ہو گئی۔ پی ایم ایس افسران سے سوتیلی ماں جیسا سلوک ہونے لگا، 70 پی ایم ایس افسران کی ترقی ڈی ایم جی افسران کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی، صوبائی پروموشن بورڈ 1 کے میٹنگ آف منٹس 2 ماہ سے التوا کا شکار، پی ایم ایس افسران کی ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا، ڈی ایم جی لابی نے عدالتی حکم کا بہانہ بنا کر نوٹیفیکیشن کا اجرا روک دیا۔ ورچوئل یونیورسٹی ایف بی آر کے ریڈار پر، ایف بی آر نے یونیورسٹی کا آڈٹ کر کے 15 کروڑ 20 لاکھ روپے ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا۔ ورچوئل یونیورسٹی نے فیسوں پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کٹوتی کر کے ادائیگی نہیں کی۔ لیسکو کی مجوزہ نسکاری، کمپنی کے تمام دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال، لیسکو ورکرز یونین کی کال پر سرکل، ڈویژنل اور سب ڈویژنل دفاتر میں کام بند، مجوزہ نسکاری کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا، وفاقی حکومت نے کمپنیوں کے اثاثہ جات کی تفصیلات مانگ رکھی۔ محکمہ پبلک پروزیکیوشن نے 4 پروزیکیوٹرز کو نوکری سے فارغ کر دیا، پروزیکیوٹرز کی بھرتی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ہوئی تھی، عمر زیادہ ہونے کی بنا پر بھرتی کالعدم قرار دی گئی۔ 2 سال کا انتظار ختم، تھائی ایئر ویز کا فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع، لاہور سے بینکاک کے لیے پہلی پرواز اڑان بھر گئی، فلائٹ TG 346 مسافروں کو لے کر روانہ، سیلز مینیجر محمد عرفات اور اسٹیشن مینیجر اکرام بیگ نے مسافروں کو الوداع کیا۔ معروف اداکارہ اور ماڈل سبیکا امام کو قتل کی دھمکیاں، سبیکا امام نے قتل اور دھمکی بھرے پیغامات کے اسکرین شاٹ شیئر کر دیے، اداکارہ نے FIA سائبر کرائم سیل میں درخواست دے دی۔ غیر قانونی مذبح خانے شہریوں میں بیماریاں بانٹنے لگے، لاہور میں بیمار اور پانی لگا گوشت فروخت ہونے لگا، شہر میں 800 سے زائد غیر قانونی مذبح خانے موجود ہونے کا انکشاف، صرف ایک سرکاری مذبح خانہ موجود، 9 زونز میں 9 سرکاری مذبح خانے تاحال فعال نہ کیے جا سکے، بھگت پورہ چائنا اسکیم، مانگا، سگیاں اور دیگر علاقوں میں غیر قانونی مذبح خانے موجود، چیف کارپوریشن آفیسر نے زونل افسران کو غیر قانونی مذبح خانوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ٹریفک پولیس کا ای چالان نادہندہ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، مغل پورہ کے علاقے سے 70 چالان والی گاڑی کو دھر دیا، ڈرائیور کو 32,400 روپے جرمانہ، CTO کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کے دوران 21,000 سے زائد نادہندہ گاڑیوں کے کاغذات قبضے میں لیے گئے۔ چودھری پرویز الہی سے محکمہ زراعت کے واٹر مینجمنٹ ونگ کے ملازمین کی ملاقات، ملازمین نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا، چودھری پرویز الہی نے کہا ملازمین کی تنخواہ اور دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے، نئی بھرتی کی بجائے پرانے تربیت یافتہ ملازمین سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی طاہر سلطان کی رہائش گاہ آمد، اہلیہ کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی، حسن سلطان، اسد سلطان، شعیب سلطان بھی موجود تھے۔ ضلعی انتظامیہ شہر کی مارکیٹس کی خوبصورتی کے لیے متحرک، ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کا شہر کی مارکیٹس کا دورہ، مال روڈ، لبرٹی مارکیٹ، مین مارکیٹ گلبرگ اور G1 مارکیٹ کا دورہ کیا، صفائی صورتحال اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا، CO MCL سید علی بخاری، MO انفراسٹرکچر اور دیگر افسران ہمراہ۔ سینیٹر اعجاز چودھری کی سانحہ مری میں جاں باز افراد کے گھر آمد، کوٹ لکھپت میں معروف افضل اور ظفر اقبال کے لواحقین سے اظہار افسوس امدادی چیک دیے، اعجاز چودھری کا کہنا تھا متاثرہ خاندانوں کو مشکل گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ راجہ نشین دربار بابا فرید کی گشکوری ہاؤس آمد، خواجہ معین الدین محبوب قریجہ کی سردار سعید خان گشکوری سے ملاقات، سردار کریم داد خان گشکوری مرحوم کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے نون لیگ خواتین ونگ کا اجلاس، کمل لیاقت اور کرن ڈار نے صدارت کی، اجلاس میں سنبل ملک، عمرانہ اکرم، زرکا جاوید، ثنا فرحان، ارم چودھری، تنویر چودھری، فرزانہ بٹ اور دیگر شریک،
یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک لاہور سے یکجہتی کشمیر ریلی، آرچ بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ اور مولانا ناصر مخدوم نے قیادت کی۔ ریلی میں سہیل احمد رضا، قاسم علی قاسمی، چودھری ارشد گجر اور دیگر نے شرکت کی۔ پی اے ایف فالکن سوسائٹی ایڈوائزری کمیٹی کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ، چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے بریفنگ دی۔ فالکن کمپلیکس کا سیف سٹی سسٹم سے انٹیگریشن میں اظہار دلچسپی، فالکن سوسائٹی اپنے کیمرے سیف سٹی سسٹم سے منسلک کرے گی۔ شاہ عالمی مدینہ الیکٹرک مارکیٹ ایسوسی ایشن کی جنرل باڈی کا اجلاس، چودھری شکیل احمد، ملک محمد خالد، شاہد اسلم سمیت دیگر عہدیداران کی شرکت۔ مارکیٹ میں بنیادی سہولیات کے بارے میں لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ داتا دربار میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تصوف سیمینار کی تیاریاں، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی زیر صدارت اجلاس۔ تصوف سیمینار کے لیے علماء کو دعوت نامے بھجوا دیے گئے۔ گورنر ہاؤس لان میں گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن کی تقریب، بیگم پروین سرور کی خصوصی شرکت۔ گرلز گائیڈ کی تقریب میں تقریباً 300 بچیوں نے حصہ لیا۔ پروین سرور نے کہا، خوشی ہے بچیاں گورنر ہاؤس میں تقریب کے لیے آئیں۔ قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے زیر اہتمام پریس کلب میں فری حجامہ کیمپ، صحافیوں کی بڑی تعداد نے فری حجامہ کیمپ سے استفادہ کیا۔ چیئرمین قومی امن کمیٹی سید محمود غزنوی اور صدر قومی امن کمیٹی پنجاب مفتی عاشق حسین نے شرکت کی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سائیکلنگ چیمپئن شپ کا دوسرا روز، سائیکلنگ چیمپئن شپ میں 18 یونیورسٹی سے طلباء و طالبات کی شرکت۔ لڑکوں کے لیے 12 کلومیٹر اور لڑکیوں کے لیے 5 کلومیٹر کا ٹریک رکھا گیا۔ اور پی ایس ایل 7 کے لاہور میں میچز کی بھرپور تیاریاں، قذافی اسٹیڈیم میں صفائی ستھرائی، رنگ و روغن کا کام جاری، ٹیموں کے بیٹھنے کے لیے ڈریسنگ رومز کی تیاری مکمل۔ شیڈیول 19 میچز کے لیے 8 پچز تیار۔ لاہور میں پی ایس ایل میچز کا آغاز 10 فروری سے ہوگا۔ لاہور پولیس نے بھی سیکیورٹی انتظامات مکمل کر دیے۔